کبھی کبھار زندگی کی راہیں ہمیں ایسے موڑ پر لے جاتی ہیں کہ جہاں خیال اور حقیقت کی سرحدیں دھندلی پڑ جاتی ہیں۔ یہ کہانی ایسی ایک لڑکی کی ہے جس کا نام تھا آرشی۔ آرشی ایک پرجوش جنگلی حیات کی فوٹوگرافر تھی جو جنگلوں کے پراسرار دنیا میں کھو جانا پسند کرتی تھی۔ کیمرہ اس کے ہاتھ میں جادوئی چھڑی کی طرح تھا جو ہر لمحے کو امر بنا دیتا، مگر ایک دن اس کا یہ جنون اسے ایسی جگہ لے گیا جہاں سے واپسی کا راستہ آسان نہ تھا۔ یہ سب اس دوپہر شروع ہوا جب آرشی ایک گھنے جنگل میں گھس گئی۔ وہاں کی ہریالی جنگلی جانوروں کی آوازیں اور اجنبی درختوں کی چھاؤں سے مسحور کر رہی تھی۔ وہ ایک نایاب پرندے کی تصویر لینے کے چکر میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ راستہ بھول گئی۔ شام ہونے لگی، آسمان پر بادل چھا گئے اور اچانک تیز بارش شروع ہو گئی۔ پانی کی بوندیں اتنی تیز گر رہی تھی جیسے آسمان پھٹ گیا ہو۔ آرشی کے سارے کپڑے بھیگ گئے، اس کے بال چپک گئے اور سردی اس کی ہڈیوں تک اترنے لگی۔ وہ کانپ رہی تھی، اس کے دانت بج رہے تھے۔ جنگل کا ہر کونا دشمن جیسا لگ رہا تھا۔ بارش اور تیز ہو گئی تھی۔ آرشی نے چاروں طرف دیکھا، نگاہ دوڑائی، مگر کوئی پناہ نہ دکھی۔ سردی سے اس کا جسم سن ہونے لگا۔ تبھی تھوڑی دور پر اسے ایک پرانی جھونپڑی نظر آئی، مگر اس وقت وہ جنت سے کم نہ تھی۔ آرشی تیزی سے دوڑی اور جھونپڑی کے اندر گھس گئی۔ اندر کا منظر اور بھی اداس تھا۔ جھونپڑی خالی تھی، صرف ایک پرانی چارپائی پڑی تھی اور ایک ٹیبل پر ایک دھول بھری بوتل رکھی تھی۔ کوئی انسان نہ تھا، کوئی جانور نہ تھا، صرف ہوا کی سنسناہٹ اور باہر کی بارش کی آواز۔ آرشی سردی سے کانپ رہی تھی، اس کے پانی سے تر بتر تھے اور ہوا کی سردی اسے بیمار کرنے پر تلی تھی۔ اس نے بوتل پر نگاہ ڈالی، وہ پرانی اور عجیب لگ رہی تھی، جیسے صدیوں سے وہاں رکی ہو۔ تجسس نے اسے بوتل اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی اس نے بوتل کو چھوا وہ چمکنے لگی۔ آرشی کو لگا کہ شاید یہ کوئی قیمتی چیز ہے، کوئی قدیم فن پارہ ہے۔ اس نے بوتل کو تھوڑا صاف کیا اور اچانک بوتل سے دھواں نکلا۔ وہ ایک جن تھا، لمبا، طاقتور، آنکھیں چمکدار اور آواز گونجدار۔ آرشی ڈر سے پیچھے ہٹ گئی۔ اسے لگا کہ یہ کوئی بھوت ہے، کوئی جنگلی روح۔ اس کی چیخ جنگل میں گونج اٹھی، مگر جن نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے خاموش کیا۔ جن نے خود کو نقواش قبیلے کا جن بتایا جو صدیوں سے بوتل میں قید تھا۔ وہ کسی بھی انسان کی دو خواہشات پوری کر سکتا تھا، مگر تیسری خواہش اسے خود پوری کرنی پڑتی تھی۔ اگر وہ خواہش پوری نہ ہوتی تو انسان کو اپنی جان گنوانی پڑتی تھی۔ یہ ایک سودا تھا، خواہشات کے بدلے ایک قیمت۔ آرشی حیران رہ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ کون سا جن ہے جو اپنی خواہش خود پوری نہ کر سکے اور ایک انسان کی مدد مانگے۔ جن نے بتایا کہ اس کی تیسری خواہش اس کی آزادی ہے، اس کی آزادی سے جڑی ہے۔ اسے بوتل سے آزاد ہونے کے لیے انسان کی مدد چاہیے۔ آرشی نے زیادہ نہ سوچتے ہوئے اپنی پہلی خواہش ظاہر کی۔ اس کے کپڑے بھیگے تھے، سردی لگ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جن گرمی کا کوئی بندوبست کرے تاکہ اس کے کپڑے سوکھ جائیں اور سردی نہ لگے۔ جن نے تالی بجائی اور جھونپڑی میں ایک آگ بھڑک اٹھی، لپٹیں نچنے لگی، گرمی پھیلنے لگی۔ آرشی نے آگ کے سامنے اپنے کپڑے اور جسم کو خشک کیا اور سردی بھاگ گئی اور وہ راحت محسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اس کے کپڑے سوکھ گئے اور گرمی کا احساس ہوا تو اس نے اپنی دوسری خواہش ظاہر کی۔ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی جو 10 سال پہلے وفات پا چکی تھی۔ جن نے پھر تالی بجائی اور آرشی کی ماں اس کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ آرشی کی آنکھیں بھر آئیں، وہ خوشی سے رو پڑی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ آرشی نے ماں کو بتایا کہ یہ جن کی طاقتوں کا کرشمہ ہے۔ انہوں سے مذاق کیا، دکھ سکھ بانٹے۔ وقت گزرتا گیا اور اچانک جن نے کہا کہ وقت ختم ہو گیا۔ آرشی نے پوچھا کیا مطلب؟ جن نے بتایا کہ اس نے ملنے کا وقت نہیں مانگا تھا، اس لیے رسول کے مطابق صرف آدھا گھنٹہ ہی دیا گیا تھا۔ اب ماں واپس چلی جائے گی۔ آرشی اداس ہو گئی، اس نے ماں کو گلے لگا اور وہ ماں غائب ہو گئی۔ آرشی اب سمجھدار ہو گئی۔ اسے لگا کہ آگے کی خواہشات سوچ سمجھ کر مانگنی ہوگی، مگر جن نے اسے یاد دلایا کہ ان کی دونوں خواہشات پوری ہو چکی ہیں۔ اب اس کی خواہش پوری کرنے کی باری تھی۔ آرشی نے کہا کہ بتاؤ کیا کرنا ہوگا۔ جن نے انکشاف کیا کہ ایک نقواش جن تب آزاد ہو سکتا ہے جب کوئی انسان اس کے ساتھ جمع کرے۔ آرشی دنگ رہ گئی۔ یہ کیسی خواہش تھی؟ وہ کبھی ایسا نہ کر سکتی تھی۔ جن نے خبردار کیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو آرشی ایک دن کے اندر مر جائے گی۔ دونوں کی جان بچانے کے لیے یہ ضروری تھا۔ آرشی نے پوچھا کہ اگر جمع کسی انسان سے ہی کرنا ہے تو وہ کسی اور سے کیوں نہ کر لیتا؟ جن نے کہا کہ جس کی خواہشات پوری کی گئی ہیں وہی اس کے ساتھ جماعت سے آزادی ملتی ہے۔
عارشی نے مزید پوچھا کہ اگر اس کی جگہ کوئی لڑکا ہوتا تو وہ کیا اس کے ساتھ بھی ایسا کرتا؟ جن نے ہاں کہا کیونکہ اسے صرف آزادی چاہیے، جنت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عارشی سوچنے لگی شاید جن سچ کہہ رہا ہو اور اب اس کی زندگی جن کے ہاتھ میں تھی۔ آخرکار وہ راضی ہو گئی۔ پوری رات وہ دونوں جماع میں لتھڑے رہے۔ جھونپڑی کی دیواریں ان کی سانسوں سے گونج اٹھی۔ عارشی کی چیخیں جنگل میں پھیل گئیں مگر وہاں کوئی سننے والا نہ تھا۔ رات کی گہرائی میں وہ ایک دوسرے سے لپٹے رہے۔ جنون اور مجبوری کا ملغوبہ صبح ہوئی، سورج کی کرنیں جھونپڑی میں گھس گئیں۔ جن اب ایک عام انسان میں بدل چکا تھا۔ وہ خود کو دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا۔ وہ آزاد تھا، صدیوں کی قید سے رہا۔ عارشی بھی اسے دیکھ کر خوش ہوئی مگر تبھی اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ جسم بدلنے لگا اور وہ خود ایک جن میں تبدیل ہو گئی۔ عارشی حیران رہ گئی۔ غصے میں اس نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بن چکا جن بولا کہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ وہ جھونپڑی سے نکل کر چلا گیا، جنگل میں گم ہو گیا۔ عارشی اب جن بن چکی تھی اور وہ بوتل میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ اصل میں جن نے پوری سچائی میں بتائی، جو کوئی جن کے ساتھ جمع کرتا ہے وہ خود بھی جن بن جاتا ہے اور پرانے جن انسان۔ یہ ایک دھوکہ تھا، آزادی کے لیے کھیلا گیا کھیل۔ اب عارشی تب آزاد ہوگی جب کوئی اسے بوتل سے نکالے اور اس کی خواہش پوری کرے۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ عارشی کی قید کی شروعات تھی ایک نئی زندگی کی۔ بوتل میں قید ہو کر وہ صدیوں تک انتظار کرتی رہی۔ جنگل بدلتا رہا، موسم آتے جاتے رہے مگر بوتل وہیں ٹیبل پر پڑی رہی۔ کیا آپ اس جنگل میں جانا چاہیں گے؟ اگر آپ کو بوتل مل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ نیچے میں بتائیں۔ اگر آپ کو ہماری محنت اور یہ ویڈیو پسند آئی تو ایک لائک ضرور کریں۔ ایسی اور شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ ویڈیو کیسی لگی۔